سیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا المصلح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، اصلاح فرمانے والے. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہی کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل سیدھا نہ ہو جائے، اور دل اس وقت تک سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک کہ زبان سیدھی نہ ہو جائے. ہمارے ساتھ ناظرین آج آپ جڑے رہیے، کیونکہ آج انشاءاللہ انتہائی ممتاز بارگاہ میں چلیں گے صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، جن کا ایک ایسا حسین شرف ہے. ویسے تو صحابیت کا شرف ہی صاحب بڑا حسین ہے، لیکن ایک ایسا حسین شرف ہے جو آگے جا کے آپ کو پتہ چلے گا. یعنی اسلام کے آسمان پر محمدی چاند کے گرد جو ہستیاں ستاروں کی مانند چمکتی ہیں، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی مقدس ترین ہستیاں ہیں، جن کے اوصاف خود خالق کائنات نے بیان کیے، جو محبوب کائنات کے لیے منتخب کیے گئے، جن کی مثل نہ کوئی تھا نہ کوئی ہے اور یقیناً نہ کوئی ہوگا. وہ عشق و محبت اور فدائیت و جانثاری کے آسمان پر وہ تارے تھے جن کی زندگیاں غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے منور ہو چکی تھی، جو جیتے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھے اور مرتے بھی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھے. ناظرین کرام، ایسی ہی عظیم المرتبت ہستی صاحب عصا سیدنا حضرت ابو یحییٰ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، جو کل بروز محشر میدان محشر میں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مبارک عصا لے کر آئیں گے جسے خود کائنات کے تاجدار نے اپنے دست مبارک سے اپنے اور ان کے درمیان نشانی کے طور پر عطا فرمایا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بلند ترین مقام ہستی ہیں ناظرین، جن کا شمار اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں ہوتا ہے، جن کا خمیر ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافظت کی مٹی سے گندھا ہوا تھا. بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین وہ ہستی ہیں جو بیت عقبہ ثانیہ کے ان 75 جاں نثاروں اور فداکاروں میں شامل تھے جنہوں نے اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، غرض دنیا کی ہر شے کے بدلے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کو اپنا سب کچھ بنا لیا تھا، اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے گئے وعدے کو خوب ہی نبھایا تھا. بلکہ رفتوں اور عظمتوں کے سلسلے میں ناظرین یہ تاج بھی خوب تاج ہے صاحب. کیا خوب تاج ہے جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس پر سجا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیک وقت انصاری بھی تھے اور مہاجر بھی تھے، یعنی ہجرت کرنے والے بھی تھے اور مددگار بھی تھے. ناظرین کرام، جب بت پرستی خدا پرستی میں تبدیل ہوتی ہے نا، تو آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے. ہوتا یہ کہ ایمان جو ہے اس کا نور قلوب کو باقاعدہ مہکا دیا کرتا ہے، اور حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بت شکن ہستیاں پیدا ہوا کرتی ہیں جو مدینہ منورہ پہنچ کر ان کے جوش و ایمان کی کیفیت جو ہے پھر دیدنی ہو جایا کرتی ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دوسرے نوجوانوں کے ساتھ مل کر بنو سلمہ کے ایک گھر میں پھر وہ جاتے نظر آتے ہیں اور وہاں پر بتوں کو توڑ کر ان کو پاش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے نورانی چہرے والے عابد اور شب زندہ دار تھے اور محافظ ناموس رسالت کے اس انداز سے سپاہی تھے کہ جنہوں نے ایسے گستاخ رسول اور دشمن اسلام کو واصل جہنم کیا جس کے بارے میں خود سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
صحابہ کرام کی جماعت سے سوال کیا کہ خالد بن نبیہ سے کون نمٹے گا؟ لہذا گستاخ رسول سے نمٹنے والوں اور ناموس رسالت کے خوش نصیب پہرے داروں میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے تھے۔ پھر شرف و مقام ایسا تھا وہ ناظرین کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ترین ہستی اور خوش نصیب ترین ہستی بن گئے جن کو حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک عصا عطا فرمایا اور یہ دعا دی کہ تمہارا چہرہ ہمیشہ فلا پائے۔ جن کو میرے سرکار دعا دے دے صاحب، سوچئے کہ پھر ان کی مقبولیت کا عالم کیا ہوگا۔ سیدنا عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جیدار تھے صاحب، بڑے نڈر آدمی تھے۔ ان کو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تکمیل کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہا کرتے تھے۔ ہجرت مدینہ کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زیادہ تر وقت بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہی گزرتا، یعنی رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیدار میں گزرتا تھا۔ تحویل قبلہ جیسے عظیم الشان موقع پر جہاں ایمان کی کسوٹی سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور کا پھرنا تھا اور پھر کسی سوال کے بغیر اپنے وجود کو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پھیرنا بنا، حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں شامل تھے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کرنے اور اتباع کی کسوٹی پر پورا اترنے کا عظیم ترین شرف نصیب ہوا۔ غزوات کا سلسلہ جب شروع ہوا ناظرین تو آپ نے ہر غزوے میں اپنے جوش ایمان اور قوت بازو کے خوب جوہر دکھائے، اور سیدنا عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین وہ ہستی ہیں جو انتہائی عبادت گزار اور زہد و تقوی کے پابند تھے۔ یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں آپ کو بتلاؤں ایک شرف جس پر آگے جا کے بات کریں گے، ایک انتہائی نرالا شرف یہ نصیب ہوا کہ کن کی کنجی کے مالک نے اپنی مبارک زبان اقدس سے رمضان المبارک کی 23ویں ہی کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کے لیے مختص کر دیا جو لیلۃ الجہنی کے نام سے مشہور ہوئی۔ اب جب بھی 23 رمضان المبارک آئے گی آپ کو حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے اور مجھے کہنے دیں وہ یاد آئیں گے اور مجھے کہنے دیں یہ جملہ کہ میرے سرکار وہ اتھارٹی ہیں جس رات کو چاہیں پھر وہ قدر والی رات بنا دیا۔ آغاز کرتے ہیں مفتی صاحب، میں تو سچی بات ہے اس ٹرانس میں ابھی تک کھویا ہوں، اس پہ جا کے آگے بات کرتے ہیں کہ کیا کیا عطائیں میرے سرکار کی حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ظاہر ہے جن کا تعارف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کروائیں اس تعارف میں اپنا حصہ ڈالیے۔ بیعت عقبہ ثانیہ میں شامل ہونے کی فضیلت ایک بہت بڑی عظیم ترین فضیلت ہے، اور خاص طور پہ جو فداکاری اور جانثاری کا جو جذبہ اس وقت 75 صحابہ نے جس انداز سے پیش کیا سرکار کی بارگاہ میں، بتائیے۔ پھر ایک اور شرف آپ کے سر اقدس پہ، وہ کیا کمال ہے کہ ایک ہی وقت میں ہجرت کرنے والے بھی ہیں، ایک ہی وقت میں مددگار بھی ہیں، یعنی مہاجر بھی ہیں اور انصار بھی ہیں، بتائیے ذرا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تو لہٰذا تمام انسانی طبقات میں اور تمام انبیاء کرام سابقین کی امتوں میں سے آقا علیہ السلام کی امت کو جب دیکھیں گے تو قرآن نے فیصلہ فرما دیا کہ سب سے بہترین امت۔ اب اس بہترین امت کا پھر جو بہترین طبقہ ہے وہ صحابہ کرام ہیں۔ گویا انبیاء کرام کے بعد تمام انسانوں میں سب سے اونچا طبقہ فضیلت میں، عظمت میں، شان میں، مرتبے میں وہ صحابہ کرام کا ہوا۔ ایسا ہی اور صحابہ کرام میں بھی پھر جب ہمارے اکابرین اور ائمہ نے فضیلت اور مراتب اور درجات کو بیان کیا تو صاف ظاہر ہے پھر قرآن مجید کا اصول سامنے آ گیا، السابقون فالسابقون، جو پہلے ایمان لائے وہ درجے میں بھی پہلے ہیں، جو اول ہیں وہی اول ہیں، جو ایمان لانے میں اول ہیں وہ شان میں اور عظمت میں بھی اول ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جب ہم آقا علیہ السلام کے جانثار صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں تو اگر ہم یوں کر لیں کہ اہل مکہ کی بات الگ کر لیں اور اہل مدینہ کی بات الگ کر لیں تو اہل مکہ میں بھی یقیناً جو سب سے پہلے ایمان لائے انہوں نے اذیتیں سہیں، انہوں نے رشتے چھوڑے، انہوں نے طعنے برداشت کیے، جسمانی مصیبتوں سے، آزمائشوں سے اپنے آپ کو گزارا، اور کس مشکل ماحول میں آقا علیہ السلام کے ساتھ اعلان وفاداری کیا۔ تو ایسے اگر اہل مدینہ کو اگر ہم دیکھیں تو وہ جو ہر سال حج کے موقع پر آنے والے اہل مدینہ ہوتے تھے جو دین ابراہیمی پر قائم رہتے ہوئے اس طریقے پر حج ادا کیا کرتے تھے اور وہ تشریف لایا کرتے تھے، تو ان میں سب سے پہلے 6 صحابہ کرام تشریف لائے، پھر اگلے سال 12 ہو کر تشریف لائے، پھر اس سے اگلے سال وہ 72 یا ایک روایت کے مطابق 74 بن کر تشریف لائے۔ تو یہ جو آنے والے صحابہ کرام ہیں جنہوں نے پھر آقا علیہ السلام سے اسلام پر بیعت کی اور اگلے سال آئے تو 12 ہوئے تو بیعت عقبہ اولیٰ کہلائی،
اور جب وہ 72 یا 74 کا عدد ہو گیا تو پھر وہ بیعت عقبہ ثانیہ کہلائی. تو یہ جو صحابہ کرام تھے جو اہل مدینہ میں سے جو بیعت عقبہ کے اندر شریک ہوئے، وہ ان انصاری صحابہ کرام پر فضیلت رکھتے ہیں کہ جو آقا علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے بعد مسلمان ہوئے یا بدر کے بعد مسلمان ہوئے. تو چونکہ بدر میں آقا علیہ السلام کی اس ظاہری فتح کو دیکھ کر تو پھر گرد و نواح کے بہت سارے قبائل ہلکا، لیکن فضیلت کا اسٹینڈرڈ قرآن نے سیٹ کیا، فضیلت کا جو قرآن نے کرائیٹیریا دیا، اور اسی پر ہمارے اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ جیسے اہل مکہ کے اندر مہاجرین کو درجہ بدرجہ یہ فضیلت اور مراتب حاصل ہیں، ایسے اہل مدینہ کو بھی یوں فضیلت اور مراتب حاصل ہیں. تو یہ جس صحابی کے تذکرے میں ہم بیٹھے ہیں، حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت پیارے صحابی، اور آقا علیہ السلام کا ہر صحابی بہت پیارا، اور ہر ایک کی شان بڑی نرالی، اور جو ہر ایک کا ایسے لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا منفرد پہلو ہے، ایسا منفرد پہلو ہے کہ جو کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہے، اور وہ اس میں بہت ممتاز اور منفرد نظر آتے ہیں. تو آج یہ ان صحابی کا حضرت عبداللہ بن انیس جوہنی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تذکرہ مبارک، آپ بیعت عقبہ ثانیہ کے اندر شریک ہوئے، اور اس اعتبار سے آپ اہل مدینہ کے صحابہ کرام میں فضیلت کے رتبے پر پہنچے. اور پھر آپ کی جو باقی زندگی کی ساری اطاعت اور فرما برداری اور دین کے لیے خدمت اور غزوات میں شرکت اور وہ ساری چیزیں تو انشاءاللہ آ رہی ہیں، وہ بھی آپ کی فضیلت پر. اب آپ کا جو تعلق تھا، میں حصول برکت کے لیے آپ کا نسب نامہ پڑھ دوں. قبیلہ قداع سے آپ کا تعلق ہے، اور آپ کا نسب نامہ کچھ اس طرح بیان ہوا ہے: عبداللہ بن انیس بن اسعد بن حرام بن خبیب بن مالک بن غنم بن کعب بن تیم بن نفاسہ بن ایاس بن یربو بن برق بن دبرہ. تو یہ آپ کا سلسلہ نسب ہے. تو اس اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ قبیلہ جوہینہ میں سے بھی آپ کے ابا و اجداد کا تعلق جا کے اسی وجہ سے جوہنی کہلاتے ہیں، اس وجہ سے پھر آپ جوہنی کہلاتے ہیں. پھر انصاری کہلائے چونکہ آپ اہل مدینہ میں سے ہوئے. لیکن بیعت عقبہ ثانیہ پر جب آئے اور آقا علیہ السلام کو یعنی آپ کو دیکھا اور ہلکا باگوش اسلام ہوئے، تو پھر حضور کے ہی ہو کر رہ گئے، پھر پلٹ کر مدینہ نہیں گئے، پھر مکہ میں ہی قیام کر لیا. تو مکہ میں جب قیام کر لیا تو پھر یہیں سے جب صحابہ کرام نے ہجرت کی آقا علیہ السلام کی ہجرت کے بعد، تو پھر آپ نے بھی ہجرت کی. تو اس اعتبار سے آپ اہل مکہ بھی ہوئے، اہل مدینہ بھی ہوئے، آپ انصاری بھی ہوئے، آپ مہاجر بھی ہوئے. تو ہجرت کا شرف بھی آپ کو حاصل ہو گیا، اور ادھر سے بیعت عقبہ ثانیہ کے اندر شرکت کا بھی آپ کو سعادت نصیب ہو گئی. یعنی جن درجات کو قرآن نے مہاجرین اور انصار کے بیان کیا ہے، آپ جو ہے وہ دونوں فضیلتیں اپنی دامن میں سمیٹے ہوئے. اور آپ کی فضیلت کو اگر قرآن مجید کی اس آیت کے تناظر میں دیکھیں تو اللہ رب العزت نے کامیاب جن لوگوں کو قرار دیا، 4 چیزیں بیان کی. فرمایا فالذین آمنوا بہ، جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور انہی کے ہو کر رہ گئے. وعزروہ، پھر ہر درجہ ہر مقام پر ان کی تعظیم کرتے رہے. ونصروہ، ہر اعتبار سے ان کی اور دین کی مدد کرتے رہے. واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور ان کی اتباع کرتے رہے. اولئک هم المفلحون، یہ ہیں جو دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں. سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا خوبصورت اور حسین تمہید ہے. اسی تمہید کو ذرا سے جوڑ دیجئے شاہ صاحب. خاص طور پہ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس درجے مطلب ایمان کے اس مقام پہ پہنچے تو پھر ظاہر ہے یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے صاحب کہ جو رسول سے محبت کا دعوے دار ہو وہ رسول کی گستاخی کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خاکم بدن برداشت کر لے. یعنی وہی بات ہے کہ دشمن رسول اور دشمن اسلام اور گستاخ رسول کا جب معاملہ آیا سامنے، چونکہ اس وقت ظاہر ہجرت ہو چکی تھی اور اس وقت جو ہے سارے جتنے بھی دشمنان اسلام تھے وہ ایکٹیو ہو چکے تھے، تو وہ جو ایک پورا منظرنامہ تھا ایک دشمن رسول کو دشمن اسلام کو واصل جہنم کرنے کا، یہ جو سعادت آپ کو نصیب ہوئی بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عبداللہ بن انیس کے صاحبزادے خود اس کو روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد صاحب نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن مجھے بلایا اور بلا کر باقاعدہ ارشاد فرمایا. مختلف روایات ہیں، آپ علیہ السلام نے اعلان فرمایا تو آپ کھڑے ہوئے، اور ایک روایت یہ بھی ہے دلائل النبوہ میں کہ آپ علیہ السلام نے ان کو باقاعدہ نومینیٹ کیا، اور نومینیٹ کر کے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خالد بن نبیح سے تم نے نپٹنا ہے. اور آپ علیہ السلام نے اس کا حلیہ وغیرہ جب بتایا تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں اس کو پہچانتا نہیں ہوں، وہ کیسا ہوگا؟
آپ نے الیت و ارشاد فرما دیا ہے، لیکن کوئی خاص نشانی ہو اس کی، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تو اسے دیکھے گا تو تیرے اوپر گھبراہٹ کا ایک احساس تجھے ہوگا. یعنی اتنی نبی وحشت کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو یہ پورا جو منظر نامہ ہے اس کے حلیے کا، یہ جنید بھائی اتنا خطرناک ہے کہ جب آدمی یہ سوچتا ہے کہ ایک ایسا انسان کہ جس کو پتا ہے کہ میرا سامنے والا آدمی بڑا طاقتور ہے، اور خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ بڑے ڈیل ڈول والا آدمی ہے، کوئی عام آدمی نہیں ہے، اس کو دیکھ کے وحشت آتی ہے، اس کو دیکھ کر وحشت آتی ہے، اور تم نے اس سے نپٹنا ہے. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں بالکل اس سے نپٹوں گا. تو جب یہ وہاں وادی عرانہ یا وادی نخلا، ٹھیک ہے، مکۃ المکرمہ کے نزدیک کہیں وہ قیام پذیر تھا. اچھا اس سے قبل کہ آپ اس واقعے کی طرف مکمل آئیں، ذرا 2 جملوں میں سننے والوں کے لیے بتا دیجئے خالد بن نبیہ جو ہے یہ کرتا کیا تھا بیسیکلی؟ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ہجو کیا کرتا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے خلاف جو الفاظ نہیں تھے یا جو جملے نہیں ہوتے تھے ان کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استعمال کیا کرتا تھا. یعنی ایسے آدمی کے لیے سرکار نے خود جو ہے فیصلہ کیا کہ اسے واصل جہنم ہونا چاہیے. جی بالکل ایسا ہی ہے کہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے بنفس نفیس اس شخص کو جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے خلاف جاتا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتا تھا، اس کے لیے اپنے صحابی کو باقاعدہ تیار کیا. حضرت عبداللہ بن انیس کہتے ہیں کہ میں جب وہاں پہنچا میں نے دیکھا وہ اپنی عورتوں کے اونٹوں کے پاس کھڑا تھا، سواریوں کے پاس کھڑا تھا، اور ان کی سواریوں کے اترنے کا انتظار کر رہا تھا کسی مناسب جگہ پر. ٹھیک ہے. کہتے جب میں اسے دیکھا تو میں نے پہچان لیا، میرے چہرے پر میں نے اس کے چہرے کو دیکھا تو مجھے ایک عجیب سی گھبراہٹ محسوس ہوئی. میں سمجھ گیا کہ یہی آدمی ہے کیونکہ میرے آقا نے فرمایا تو یہی ہوگا. تو بہرحال کہتے ہیں کہ اب 2 میرے پاس آپشن تھے، یہ بھی بڑی اہم بات ہے. کہتے ہیں نماز عصر کا وقت تھا، میں نے سوچا کہ اگر جب میں اس کو قتل کر دوں گا تو اس کو قتل کرنے کے بعد چونکہ بھگدڑ مچ جائے گی، شور شرابہ مچ جائے گا، تو مجھے یہاں سے نکلنا پڑے گا تو نماز عصر نہ رہ جائے. تو کہتے ہیں میں نے پہلے اپنی نماز عصر ادا کی، پھر میں اس کے سامنے گیا. ٹھیک. اب جب اس نے مجھے دیکھا ایک اجنبی آدمی ہے تو مجھے اس نے اپنے سر کے اشارے سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو میں نے بھی اپنے سر کے اشارے سے اس کو بلایا، اور بلا کر میں نے اس کو کہا، اپنے پاس آ کر کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم فلاں شخص کے خلاف، یعنی نبی پاک کا نام لیا اور نام لے کر کہا کہ تم اس کے خلاف لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہو. کہا ہاں میں ایسا کر رہا ہوں. اچھا انہوں نے باقاعدہ شناختی سے انداز سے جی ہاں ان کو باقاعدہ اپنے ساتھ تھوڑی دیر چلایا، اس کو مطلب اسکروٹنی کی، تھوڑی دیر اپنے ساتھ چلایا، کچھ باتیں کی، اور باتیں کرنے کے بعد جب موقع میسر آیا تو اس کا سر قلم کر دیا. اب دیکھیے جنید بھائی عالم کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے پاس یہ اس کا سر لے کر جاتے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دیکھ کر ارشاد کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ تیرا چہرہ ہمیشہ فلاح پائے گا. اللہ اکبر. اب یہ الفاظ اتنے اہم ہیں کہ سارے کے سارے مسئلے کو حل کر دیتے ہیں. یعنی سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا چہرہ جو ہے فلاح پائے گا، آپ کا چہرہ فلاح پائے گا. اب اس کے اندر سارے کا سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ گستاخ رسول کے ساتھ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا کیا انداز رہا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جو گستاخ رسول کو قتل کر کے آیا اس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا انعام دیا. اب دیکھیے آگے نبی پاک علیہ السلام نے ان کو ہاتھ سے پکڑا اور پکڑ کر اپنے آستانہ مقدسہ میں لے گئے اور اپنا عصا مبارک دیا. حضرت عبداللہ بن انیس کہتے ہیں یہ صحابہ کی ایک عادت تھی، وہ پوچھا نہیں کرتے تھے، چونکہ وہ مالک ہیں پوچھا نہیں کرتے تھے، عصا لے کر واپس آ گئے. جو باہر جو صحابہ کرام تھے انہوں نے پوچھا کہ نبی پاک سے پوچھو تو صحیح یہ تمہیں کس لیے دیا گیا ہے، تو پھر واپس گئے اور جا کر پوچھا یا رسول اللہ کس لیے دیا گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عبداللہ یہ تیرے اور میرے درمیان نشانی ہے. یعنی یہ آپ کے اور میرے درمیان نشانی، آپ کے اور میرے درمیان یہ نشانی رہے گا. صرف ایک بات عرض کر دوں آخری، حضرت عبداللہ بن انیس نے اس کو اپنی تلوار کے ساتھ باندھ دیا اور پھر آپ نے مرنے سے پہلے یہ وصیت کی کہ اس عصے کو میرے ساتھ دفنا دینا. اللہ اکبر اللہ اکبر. سلسلے کو یہیں سے جوڑ لیتے ہیں صاحب
کیا کمال غیرت ایمانی ہے، کیا کمال غیرت ایمانی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ذرا غیرت ایمانی پہ اور بات ہونی چاہیے حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور خاص طور پہ اب دیکھیں ایک تو اس کا پہلو یہ ہے کہ جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی بات آئی، اور ایک پہلو ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے، یعنی بت شکنی کا جو ایک تصور ہے وہ آپ نے جس انداز سے مدینہ پاک میں دیا ہے ایمان کی کیفیت میں آتے ہی، پھر اصحاب صفہ میں جو آپ کا مقام و مرتبہ بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ رب کریم نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، فرمایا وہ لوگ جو تمام اہل ایمان پر سبقت لے گئے، اللہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والوں میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد و نصرت اور خدمت کرنے والوں میں، اور اپنا سب کچھ حضور پر فدا کرنے والوں میں سب سے اول ہیں، سب سے پہلے ہیں۔ فرمایا چاہے وہ مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے ہوں، والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا جو قیامت تک اسی طرح احساناً ان کی پیروی کرتے چلے جائیں گے، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو یحییٰ عبداللہ بن انیس الجہنی، یہ قبیلہ جہینہ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان یہ ہے کہ بیعت عقبہ میں بھی حضور علیہ السلام کی خدمت میں شامل ہوئے، مہاجر بھی ہیں، انصار میں سے بھی ہیں، اصحاب صفہ میں سے بھی ہیں، اور یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جنہوں نے قبلتین کی طرف رخ کر کے حضور علیہ السلام کی خدمت میں نماز کو ادا کیا۔ بڑا شاندار واقعہ ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت ایمانی کا تذکرہ ہوا جب دارالحرب میں ایک کافر حضور علیہ السلام اور نعوذ باللہ ریاست مدینہ منورہ کے خلاف اعلان جنگ کر بیٹھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور پورے مدینہ طیبہ کے خلاف دشمنان اسلام کو جمع کر کے، فوج کو اکٹھا کر کے اب ان قریب مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے جا رہا ہے، تو اس وقت حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے جو اس خالد بن سفیان الحزلی، یا بعض روایات میں خالد بن نبیہ کا ذکر آتا ہے کہ اس کو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے جو جواب دے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ وار اسٹریٹجی کا ایک پارٹ ہوتا ہے، کبھی کبھی آپ ایسے انٹیلیجنس کے آپریشنز کرواتے ہیں کہ جس کی سطح پر دشمن کو سر اٹھانے سے پہلے ہی اس کا سر قلم کر دیا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ورنہ حضور علیہ السلام کی شان تو یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو معاف فرمایا ہے، اور فتح مکہ کے موقع پر بھی لوگوں کو معاف فرما دیا۔ لیکن اب ریاست کی بات آ گئی نا، اب ریاست کی بات آ گئی، اب حدود اللہ کی بات آ گئی، حدود اللہ کی بات آ گئی، اور وہ گستاخ رسول بھی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ کی شان یہ ہے کہ اپنا سب کچھ حضور کے نام پر فدا فرما رہے ہیں۔ اب غیرت ایمانی کا ذکر ہو رہا ہے، بت پرستی سے نکل کر بت شکنی تک کا سفر آپ طے فرما رہے ہیں، تو آپ اندازہ کیجئے جنید بھائی کہ آپ کے بارے میں یہ بات مروی ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کرتے ہوئے اللہ بنو سلمہ کے جو بت ہیں آپ ان کو اپنے دست مبارک سے پاش بھی فرماتے ہیں۔ یہ آپ ہی کا قبیلہ ہے، یہ آپ ہی کا قبیلہ ہے۔ اور عمر بن جموح جس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آپ ہی کے قبیلے میں سے، وہ نعوذ باللہ من ذالک بت پرستی کرتے ہوئے بت تراش بھی ہے اور لوگوں کو بت پرستی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ تو آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے صرف زبانی مناظرہ اور مجادلہ نہیں کیا، بلکہ کفار کے ساتھ آپ کے مناظرے اور مجادلے کی ایک عملی صورت یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ رات کے وقت میں عمر بن جموح کے بت کو اٹھاتے اور آپ باہر لے جا کر کسی مقام پر ڈال دیا کرتے تھے۔ تو جب عمر بن جموح پر روزانہ کی بنیاد پر یہ کیفیت گزری کہ وہ اپنے بت کو وہاں سے نکال کر لاتا اور کسی مقام پر رکھ کر خوشبو لگا دیتا، اگلے دن وہ بت پھر دوبارہ باہر پڑا ہوا ملتا، تو اس کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ وہ یہ جان سکے کہ جو بت اپنی مدد خود نہیں کر سکتے وہ تمہاری بت کیسے، حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ بعد میں عبداللہ بن انیس کے اس عملی مجادلے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ اسی لیے اقبال نے کہا ہے کہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ پھر آپ دیکھیے کہ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر فضیلت یہ بھی ملی، اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ کی ایک ٹانگ سے آپ معذور ہو گئے تھے، اور اسی طرح سے آپ جو ہے وہ شہیدان احد میں شامل ہوئے تھے، اور لنگڑاتے ہوئے جو ہیں آپ اپنا جنت میں داخل ہوں گے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اسی کیفیت میں اللہ تبارک و تعالی کیا فضیلت و مقام۔ تو اگر ہم ان تمام تر فضائل اور مناقب کو ایک مقام پر دیکھنے کی کوشش کریں تو ایک فرد جو بیک وقت ہمیں میدان تعلیم میں بھی صف اول میں نظر آتے ہیں،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی جان فدا کرنے کی بات آتی ہے تو اس میں بھی صف اول میں نظر آتے ہیں. جب ہجرت کی وقت کی بات آتی ہے تو کیسی عجیب و غریب فضیلت ہے کہ مسجد عقبہ میں حاضر ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک پر بیعت بھی کر رہے ہیں اور ان کو ہجرت کی فضیلت بھی حاصل ہو رہی ہے, اور مکہ میں حضور کی مدد و نصرت کی فضیلت بھی حاصل ہے, اور بدر اور احد کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد و نصرت کی فضیلت ان کو حاصل ہے. یقینی طور پر حضرت عبداللہ بن انیس جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں. سعادتوں کی کیا منزل ان کو ملی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناظرین کی, جس کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اور پھر دیکھیے وہ جو ایمان کا کیا حسین مطلب یوں کہہ لیجئے موقع ہے, بلکہ اگر میں کہوں تو شاید مجھے جملہ کہنے دیجئے کہ ایمان کی ٹیسٹنگ کا کیسا مرحلہ تھا صاحب, کیسا مرحلہ تھا کہ تقریباً 16-17 مہینے تک جن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نمازیں ادا کی ہیں وہ تو بیت المقدس کی طرف رخ کروا کے ادا کرواتے تھے. نماز ہی کے دوران ایسی ٹیسٹنگ آ گئی, نماز ہی کے دوران ایسا ایگزامینیشن آ گیا, نماز ہی کے دوران ایسا امتحان آ گیا. یعنی آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو کس لیول پر جا کر ٹیسٹ کیا ہے کہ دوران نماز, یعنی ابھی گفتگو نہیں, ابھی حکم نہیں, کچھ فرمایا نہیں, کسی وحی کا معاملہ نہیں ہوا, اب تو جہاں میرے سرکار کا رخ انور مڑے گا ایمان وہی مڑ جائے گا. یہ کیسا ٹیسٹر تھا صاحب. آئیے ذرا کہ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ شرف عطا کیا کہ یہاں اف اگر مگر بٹ نہیں تھا, جہاں میرے سرکار مڑے وہیں آپ مڑ گئے تھے. بتائیے ذرا صاحب, یہ تو بڑا عظیم شرف ہے آپ کا. اور پھر یہ دیکھیں نا کہ اتباع کی اس کسوٹی پر پورا اترنا, قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. بتائیے ذرا. جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں, کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض, رخ جدھر کو وہ موڑ لیتے ہیں. اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان مبارک جو سورہ البقرہ کے اندر دوسرا پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے یہ بیان ہوئی, اور یقیناً یہ بہت وجد آفریں ہے, اور صحابہ کرام کے لیے بھی یہ ایک بڑی امتحان کی اور آزمائش کی گھڑی تھی. جی جی. دیکھیے صحابہ کرام دو قسم کے امتحانات سے گزرے. ایک وہ جو امتحان ان کا فزیکل تھا, جسموں پر تھا, وہ جہاد ہے, وہ جنگ ہے, وہ تلوار ہے, وہ ضربیں ہیں, وہ مال اور اسباب کا لٹا دینا ہے. وہاں ایک نظریاتی اور فکری طور پر بھی کئی آزمائشیں آئیں. بالکل ایسا. یہ جو موقع تھا تحویل قبلہ کا, یہ نظریاتی اور فکری امتحان تھا کہ ان کے نزدیک جو ہے وہ دین کا تصور اب تک وہ کہاں پہنچا ہے, اس کا میچورٹی لیول کیا ہے, وہ کہاں پہنچ گیا ہے جناب. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہیں مسجد قبلتین میں اور آپ نماز پڑھا رہے ہیں, اور نماز پڑھا رہے ہیں, اور 13 مہینے یا بعض روایات کے مطابق 14 مہینے گزر چکے ہیں ہجرت کے بعد. اور آقا علیہ السلام جب ہجرت فرمائی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا تھا, اور قلب اطہر میں یہ خواہش تھی کہ یہ بدل جائے, اور وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی, مکہ جو آج ہمارا قبلہ ہے وہی ہو جائے. تو آقا علیہ السلام کھڑے ہیں نماز کے اندر اور حکم آ جاتا ہے, اور حکم آ جاتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنا رخ انور پھیر لیجئے, ہم آپ کو ضرور 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 پھیر دیتے ہیں اس طرف جس پر آپ راضی ہیں. اللہ اللہ. دیکھ رہے بار بار آپ کا آسمان کی طرف. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا تو قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ. آپ کا چہرہ انور جب آسمان کی طرف پلٹتا ہے تو اے حبیب ہم آپ کے چہرہ انور کو بھی دیکھ رہے ہیں اور دل میں چھپی اس خواہش کو بھی دیکھ رہے ہیں. تو اپنا رخ انور پھیر لیجئے جدھر آپ کی رضا ہے. اور ایگزیکٹلی دوران نماز یہ حکم اور دوران نماز ہے. اور دیکھیے دوران نماز ہی قبلہ کی تبدیلی ہوتی ہے, اور آج اس مسجد کو مسجد قبلتین کہتے ہیں, یعنی دو قبلوں والی مسجد. اب سوال یہ ہے کہ 13 مہینے یا 17 مہینے پہلے بھی تو گزر گئے تھے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے ہوئے, تو اتنا جلدی کیا تھی؟ اگر آج یہ نماز بھی مکمل کروا دی جاتی اور وہی نازل ہو جاتی, اور اس کے بعد نماز کے بعد بتا دیا جاتا, سب کو اناؤنسمنٹ ہو جاتی, بس چند منٹ ہی لگتے ہیں, اور اس کے بعد اگلی نماز ادھر سے شروع کر دیں, چند منٹ بعد اللہ رب العزت نے حکم دیا, فرمایا کہ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ قبلہ جو ہم تیری رضا کے مطابق بدلنا چاہتے تھے تو ہم نے یہ چاہا
کہ کیوں نہ ایسا کر لیا جائے کہ جو آپ کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں اور چل رہے ہیں تو ان کے ایمان کا بھی ذرا نظارہ کروا دیا جائے۔ اللہ، یعنی یہ ٹیسٹر قدرت کی طرف سے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بدلا ہی اس لیے کہ اللہ لنعلم، اور ہمارے اکابرین اور مفسرین نے فرمایا کہ اللہ کے تو علم ازلی میں سب تھا کہ وہ کیا کریں گے اور ان کا ایمان کیسا مضبوط ہے، مگر لنعلم کا معنی یہ ہے کہ ہم یہ دکھانا چاہتے تھے، ہم آزمانا چاہتے تھے کہ کون ہے جو رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون ہے جو الٹے پاؤں کفر کی طرف پلٹ جاتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم دوران نماز قبلہ کی تبدیلی کا حکم اس لیے نازل کر رہے ہیں کہ ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون اپنی نماز کو جاری رکھتا ہے۔ یعنی آپ اسپلٹ کرنا چاہتے تھے بنیاد۔ دوسری طرف آپشن کیا تھا؟ ایک آپشن تو یہ تھا کہ رسول کے پیچھے مڑ جائیں، بالکل ٹھیک ہے۔ دوسرا آپشن کیا تھا؟ نماز جاری رکھیں۔ ٹھیک۔ لیکن وہ جو نماز جاری رکھنے کا آپشن تھا اس کو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ کون نماز جاری رکھنا چاہتا ہے، قرآن نے کہا کون ہے ممن ینقلب علی عقبیہ، جو الٹے پاؤں کفر کی طرف پلٹ جاتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر اس لمحے کوئی اگر ایسا ہوتا کہ جو سمت کعبہ کی طرف بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز کو جاری رکھتا تو وہ کفر تھا، معاذ اللہ، اور وہ ایمان ضائع ہو جاتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهَا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور یہ بڑی بھاری گھڑی تھی سوائے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی۔ تو حضرت عبداللہ بن انیس جوہنی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر آقا علیہ السلام کی اتباع میں کھڑے ہیں اور ان خوش نصیبوں کے اندر شامل ہیں جن کا اللہ نے امتحان بھی لیا، ان کا رزلٹ بھی اناؤنس کیا اور ان کو ڈکلیئر کیا کہ یہ وہ ہیں کہ جن کی دلوں میں جڑوں میں ایمان مضبوط ہو چکا ہے اور یہ آقا علیہ السلام کی اتباع میں کامل ہو چکا ہے۔ یعنی حضرت عبداللہ بن انیس جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدرت کے ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہوئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ طالب علم ہیں جن کو قدرت نے 100 مارکس کا پرچہ دیا، 99 نہیں لیے، 100 کے 100 ہی لیے۔ صحیح صاحب ذرا بتائیے کہ رزلٹ کی اناؤنسمنٹ خود قرآن کے اندر آ گئی۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتہائی مشک بار تذکرہ پاک تھا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ذکر کرنے والوں، ذکر سننے والوں کو کل بروز محشر حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ ملک ممتاز ثنا خان جناب محمد اسد ایوب صاحب موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ منقبت کا نذرانہ آپ سے پیش کروائیں گے۔ آج معاشرے کے اندر بد کلامی بہت بڑھ گئی ہے صاحب، ہر سطح کے اوپر، لہٰذا بد کلامی سے نجات کا وظیفہ آپ کو بتلاتے ہیں کہ بد کلامی سے بچنے کے لیے کثرت کے ساتھ استغفر اللہ کا ورد کریں اور درود پاک کا خاص اہتمام کریں، انشاءاللہ زبان بد کلامی سے محفوظ رہے گی۔ حضرت امام محمد غزالی علیہ رحمہ کا کمال قول مبارک ہے کہ زبان سے نکلنے والی تمام اچھی یا بری باتیں، زبان سے اچھی، یہ سائنٹیفک بات ہے جو کہ امام غزالی علیہ رحمہ بتلا رہے ہیں، یعنی آپ یہ سمجھ لیجیے تقریباً کوئی 800-900 سال پہلے یا 500-600 سال پہلے، میں if I'm not wrong، یہ ساری باتیں آپ کر چکے ہیں، لیکن آج سائنس جا کے اس بات کو پروف کر رہی ہے۔ زبان سے نکلنے والی تمام اچھی بری باتیں انسان کے جسم کے تمام اعضاء پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اچھی باتیں توفیق خداوندی کے اصول کا ذریعہ بنتی ہیں اور بری باتیں ذلت و رسوائی کا باعث بنتی ہیں۔ عبداللہ بن انیس وہ عزت مآب ہے، عبداللہ بن انیس وہ عزت مآب ہے، عبداللہ بن انیس وہ عزت مآب ہے جو صحبت نبی سے ہوئے فیضیاب ہے، جو صحبت نبی سے ہوئے فیضیاب ہے، ان کے ہے چہرے کو کہا روشن حضور نے، ان کے ہے چہرے کو کہا روشن حضور نے، الفت کے آسماں کا حسین ماہتاب ہے، الفت کے آسماں کا حسین ماہتاب ہے،
عبداللہ بن انیس وہ عزت مآب ہے، آقا کے دشمنوں کا وہ کرتے ہیں احتساب، آقا کے دشمنوں کا وہ کرتے ہیں احتساب، عبداللہ عشق مصطفیٰ میلا جواب ہے، عبداللہ عشق مصطفیٰ میلا جواب ہے، عبداللہ بن انیس وہ عزت مآب ہے، اپنا عصا حضور نے ان کو عطا کیا، اپنا عصا حضور نے ان کو عطا کیا، اپنا عصا حضور نے ان کو عطا کیا، ساجد وہ کامران ہے، وہ کامیاب ہے، ساجد وہ کامیاب ہے، وہ کامران ہے، ساجد وہ کامران ہے، وہ کامیاب ہے، عبداللہ بن انیس وہ عزت مآب ہے، جو صحبت نبی سے ہوئے فیض